أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am starting from the ayat number 35 of the Surah Ar-Rahman. Insha'Allah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ameen ya rabbal alameen. Ayat number 35, Surah Ar-Rahman. Ayat number 35, Surah Ar-Rahman. Yursalu alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. یرسلو علیکما چھوڑ دیا جائے گا تم پر، ٹھیک، شواذن شعلہ، من نارن آگ میں سے، ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصرون تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے. تم پر آگ کے شعلے اور سخت گرم دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم جو ہے اپنا بچاؤ کر نہیں سکو گے. شواذ جو ہوتا ہے بمعنی خالص آگ کا شعلہ جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو، ٹھیک، اور اگر آمیزش ہو تو اسے نحاس کہتے ہیں، مگر اس کی بھی صورت یہ ہونی چاہیے کہ آگ زیادہ اور دھواں کم ہو. ایسی آگ کی رنگت تانبے جیسی ہو جاتی ہے، اور نحاس تانبے کو بھی کہتے ہیں. انتصار کے معنی ہوتے ہیں کسی ظلم و زیادتی کا بدلہ لینا بھی، اور کسی زیادتی سے اپنا دفاع کرنا بھی، ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حساب کتاب یا اللہ کی گرفت سے بھاگ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. اس پر آگ کے اور دھویں ملی آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، اور مجبوراً اسے اس جگہ کھڑا رہنا پڑے گا جہاں کھڑا رہنے کے لیے اسے حکم ہوگا، اور وہ ایسا مجبور اور بے بس ہوگا کہ نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے گا، نہ فرشتوں سے بدلہ لے سکے گا، ٹھیک. اور جب جنات آسمان کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان پر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے. یہ آگ کی برسات اوپر آسمان سے ہوگی، اور وہ اپنی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے، نہ ہی بچاؤ کی کوئی صورت ہوگی. اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اپنا اطاعت گزار بنا کہ قیامت کا دن ہم سب کے لیے بے حد پرسکون ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم نے قیامت کے دن کے بارے میں اس میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہیں 50,000 سال، کہیں آتا ہے 1,000 سال کا ہوگا ایک دن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کے لیے وہ دن اتنا ہوگا جتنا خشوع سے پڑھی جانے والی لمبی نماز. اب وہ کب ہوگا؟ جب ہم نمازیں خشوع سے پڑھیں گے، بیسیکلی لمبی نمازیں خشوع سے پڑھیں گے تب وی کین ہیو آئیڈیا. سو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت رہتے سدھار دے، ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت پلا دے ہمیں. آمین یا رب العالمین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا، کتنے ہی معجزات کا، کتنے ہی انعامات کا، کرامات کا، اس کے لطف و کرم کو تم جانتے بوجھتے جھٹلاتے رہو گے. کب تک یہ کرنے کا ارادہ ہے؟ کتنی ہی جو ہے تم آپ امیجن بھی کیجئے کہ یہ کس سے کہا جا رہا ہے، ہم سب سے کہا جا رہا ہے، اور جو ہے پرائمری آڈینس کون ہے؟ مکنز وردی پرائمری آڈینس. اور ہمیں کیا کہنا ہے اس پہ؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. ٹھیک، اب ہم آگے چلتے ہیں. نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 37 ہے یہ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ تو جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ تو ہو جائے گا، وَرْدَةً سرخ، كَالدِّهَانِ سرخ چمڑے کی طرح، تیل کی تلچھٹ کی طرح. جس وقت آسمان پھٹ جائے گا تو تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا. آپ آسمان کی سرخی سوچ کر امیجن کریں، آسمان پہ نیلا نیلا پن کچھ ہو تو اچھا لگتا ہے، آسمان پہ گھٹا آ جائے ہلکی تو بھی اچھا لگتا ہے. آسمان کو آپ لال امیجن کریں، دل خوف سے بھر جائے گا. آسمان کو محض لال امیجن کرنا اتنا خطرناک ہے. پہلے اس میں دیکھیے، پہلے
جو وردتن لفظ جو آیا ہے اس کا استعمال فرمایا۔ ورد بمانی گلاب کا پھول اور وردتن بمانی گلابی رنگ آتا ہے۔ دہانون بمانی تیل کی سرخی مائل تلچھٹ ہوتی ہے، یعنی جس دن آسمان پھٹے گا اس دن تمام سیاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ساری وہ ہارمونی، ساری سنکرنی سب بریک ہو جائے گی، اور جو شخص آسمان کی طرف نظر دوڑائے گا اسے یہ معلوم ہوگا کہ عالم بالا میں ہر طرف ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ وہ خوفناک دن کس قدر خوفناک ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی میں ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے۔ اور ہم اس بات کا اندازہ لگائیں، ابھی سورہ رحمان میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا رحمان سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کو تشبیہ دی تھی، اور مائیں اپنے بچے بھول جائیں گی، اور قیامت کے دن مائیں کہہ دے گی ہم نے تجھے جنا ہی نہیں ہے۔ سوچو کتنا ڈرنے کی بات ہے کہ جس کو ہم سپورٹ سمجھتے ہیں وہی جو ہے ہمیں چھوڑ دیں گے۔ باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ہم جس مرضی کو اپنا سہارا سمجھ لیں سب چھوڑ دیں گے۔ کون ہے جو سہارا دے گا؟ کون ہے جو ساتھ دے گا؟ کون ہے جو اس وقت بھی ساتھ دے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ تو پھر ہم دنیا میں ہی کیوں نہیں سمجھ جاتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی فالوورز بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنے والے بن جائیں؟ ہم اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس بے وفا دنیا کے لیے وفاؤں والے اللہ کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، اور ہمیں حتی الامکان جو ہے اپنی سدھار کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بھی اس میں آتا ہے الدہان، دو چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ جب کسی جانور کی کھال اتاری جائے تو اسے الدہان کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے تیل کی چلچھٹ، چمڑا اور گلابی پھول اس سے جو ہے تشبیہ لی۔ ایک اور چیز کیا ہے؟ جانور کی کھال اتاری جائے۔ آپ نے دیکھا ہے جب بقرعید پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کسی جانور کی جب کھال اتاری جائے تو اسکن وہ کیا ہوتی ہے؟ پنک پنک سی ہوتی ہے، تھوڑی ریڈ ریڈ سی ہوتی ہے، ٹھیک؟ وہ چیز جب آپ جو ہے اس میں کسی ویسل میں پکاتے ہوئے کچھ بھونتے ہیں اور تیل کی سرخ قسم کی جو چھینٹیں اڑتی ہیں تو انہیں بھی الدہان کہتے ہیں، ٹھیک؟ آئی تھنک دس از مور ریلیٹیبل ناؤ، ٹھیک؟ تو آسمان گلابی تیل کی طرح سرخ رنگ کا مانند ہو جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس کی طرح سے سمجھیں کھال اتر جائے گی۔ اٹ از ویری ڈینجرس۔ لیکن چونکہ اللہ رحمان ہے، سورہ رحمان جو ہے اس میں جو ڈینجرس چیزیں ہیں نا ان میں بھی اللہ کی رحمت ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ اب وہ دن آنے والا ہے جو جزا سزا کا ہوگا۔ صرف سزا کا نہیں ہوگا، جزا کا بھی ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں مشکلات اٹھائی ان کے لیے کتنا سکون کا دن ہوگا، ان کے لیے کتنی خوشخبریاں ہوں گی اس دن، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو پھر اپنے رب کی کن کن چیزوں کا تم انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نوازشات ہیں، کتنے معجزات ہیں، کتنے کرامات ہیں، کن کن کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ کہف میں آتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ ابھی آپ نے پڑھی ہوگی سورہ کہف، فرائیڈے آج، ورنہ کچھ لوگ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک؟ اس میں آپ کو آیت ملے گی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کی نعمتیں آپ گنتے گنتے تھک بھی جائیں گے، مر بھی جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ کتنے شکر گزار تھے، آپ دیکھیے انہوں نے سبھی کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اور ٹین ایج کے ٹائم پہ جب ساری جو ہے کمیونٹی خلاف تھی پھر بھی اکیلے شخص نے توحید کا جھنڈا لہرایا تھا، جبکہ انہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ٹھیک؟ لیکن ان کے بارے میں بھی کیا، اور انہوں نے اپنا بچہ حاضر کر دیا۔ کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی ہم میں سے ہے ایسا جو کر سکے؟ بالکل نہیں ہے، وہ لیول ہی نہیں ہے ہمارا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں کہ ہماری کچھ نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ کچھ نعمتوں کا ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم شکر گزاری دیکھیں تو ہم تو اپنا 0.0% بھی نہیں ہمیں اپنا معلوم ہوتا، ان کا تو ہم سوچتے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، یعنی کہ پوری کی پوری نعمتوں کا شکر انسان کر ہی نہیں سکتا چاہے بھی تو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نہیں کر سکے، انہوں نے لائف ٹائم شکر کیا ہے، تو یعنی کہ تم ساری زندگی بھی شکر میں گزار دو نا، تبھی بھی اللہ کی نعمتوں کا تم شکر نہیں کر سکتے، اور تم کر کیا رہے ہو؟ جھٹلا رہے ہو۔
اگر شکر کے سفر پہ بھی چلو تو بھی راستہ ختم نہ ہو، تمہاری زندگی ختم ہو جائے، اور الٹا ہم کر کیا رہے ہیں کہ ان کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہم جھٹلانے پہ لگے پڑے ہیں. ہم کتنی چیزوں کو جو ہم کمپلینس کرتے رہتے ہیں وہ دراصل ہمارے لیے رحمت ہوتی ہیں. 3 چیزیں وہ ایسی ہیں جن سے انسان بڑا گھبراتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جس سے انسان بڑا گھبراتا ہے. میرے پاس اس حدیث کی سند نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں یہ صحیح ہے یہ یا ضعیف ہے، بٹ میں یہ بتا رہی ہوں. تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بیماری، بارش اور بیٹی. ہم دیکھیں بیماری رحمت بن کے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے مگر اس کے بدلے اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، اس کے بدلے اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو ہم دیکھیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. ہمیں بیماری اگر آ گئی تو ہمارے گناہ ہی تو دھل رہے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے. جب وہ اپنے اعمال سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں میں، مشقتوں میں، یعنی مصائب میں گرفتار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے وہ کیا ہوا؟ ہمارے لیے رحمت ہوا، رائٹ. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نوازشات کو رحمت کی طرح لینا چاہیے. اگر ہم سمجھیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمیں پرابلم ہو رہی ہے وہ آزمائش ہے یا سزا ہے، کیا نشانی ہوگی اس بات کو پہچاننے کی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ آزمائش ہے یا ہماری سزا ہے. جب کوئی چیز بطور آزمائش آتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب انسان کے اوپر کوئی چیز بطور سزا آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی اگینسٹ ہو جاتا ہے، اللہ سے ہی فرنٹ ہو جاتا ہے، وہ مزید گناہوں میں چلا جاتا ہے. آزمائش کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کو پار کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس مقام تک پہنچ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اب مصائب پر شکوہ نہیں کریں گے. رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ اور ہر ایک کو ہر چیز کی حکمت نہیں معلوم چلتی، ہر چیز کے پیچھے ایک وزڈم ہوتا ہے، ہر ایک کو اس بات کا وزڈم کا پتہ نہیں چلتا. سورہ بقرہ میں آتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو حکمت دے دیا گیا وہ خیر کثیر دے دیا گیا. اس کی تفسیر خیر بہت طویل ہے، تفسیر نہیں میں جا رہی اور نہ میں اس کی اہل ہوں، لیکن ہم تھوڑا بس سمجھ رہے ہیں. سورہ الرحمن بھی ہم تھوڑا سمجھ رہے ہیں، تھوڑی سی ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں بیسیکلی، تاکہ ہمارا تھوڑا سا لائف ٹرانسفارمیشن ہو جائے، رمضان میں کم سے کم ٹرانسفارم ہو کے نکلے. تو حکمت جو ہے بہت بڑی خیر ہے. ہر چیز کا وزڈم ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن کچھ چیزوں کا آپ ڈھونڈنے لگے، جب آپ وزڈم ڈھونڈنے لگیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یو ول بی پریکٹسڈ اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو وزڈم ملنے لگے گا، اس کے بعد جو ہے آپ ڈھونڈیں گے آپ کو وزڈم ملنے لگے گا. ابھی ایسا ہوا تھا میرے ساتھ، میری جو گریجویشن ہوئی، میرا گریجویشن کا فائنل ایئر جب تھا تو وہ 2020 تھا، کووڈ ہو گیا. اس کے چکر میں میرا رزلٹ گریجویشن کا 1.5 سال لیٹ ہو گیا. اب میں ہمیشہ پریشان کہ یار اب تک تو میں ماسٹرز کر چکی ہوتی، ماسٹرز میں اب کر رہی ہوں، جب نہیں کری، اب اتنے ٹائم بعد کر رہی ہوں، میرا فائنل سیمسٹر ہے. لیکن میں ہمیشہ سوچتی یار میرے ماسٹر ہو گئی تھی، میرا اتنا ٹائم ویسٹ ہوا. بٹ کیا ہوا، اس ٹائم مجھے قرآن ملا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے آپشنز ملے، اور قرآن کی کلاسز ملی، میں تعلیم القرآن سے جڑی، ٹھیک. اس ٹائم ہی میں نے عربک گرامر کا کورس کیا، عربک گرامر. اور وہ چونکہ عربک گرامر جو آپ ایک دفعہ کر کے نہیں ماہر بن سکتے ہو، نہ میں ابھی ماہر ہوں بلکہ ہم اسٹوڈنٹ اسٹل، لیکن میں نے کئی دفعہ کر لیا وہ اس لیے. اور جب میں نے جو ہے 2-3 چیزیں مطلب میں نے قرآن میں گھسی، قرآن تھوڑا سمجھنا سیکھا، عربک گرامر تھوڑی بہت سمجھنی سیکھی، ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوا، جب میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا میں اتنی بیزی ہو گئی کہ ابھی مجھے پچھلے سال تقریباً 5-6 مہینے جو ہیں میں قرآن کلاسز سے ہی ڈیٹیچ رہی ہوں. دین آئی ریئلائزڈ کہ اگر مجھے وہ بریک نہ ملتا تو ڈیفینیٹلی میں پڑھائی نہ چھوڑتی، بیکاز آئی لو اسٹڈی. میں پڑھائی نہ چھوڑتی اور میں قرآن کی طرف نہ آتی، نہ مجھے سمجھنے کا موقع ملتا، بیکاز جیسے مجھ پر پڑھائی کا پریشر آیا میں 2 چیزیں ایک ساتھ مینیج نہیں کر پائی. دین آئی ریئلائزڈ اللہ کی حکمت آفٹر 3 ایئرس، اللہ کی حکمت چلے سمجھ میں آ گئی، یہ بھی خیر ہے. لیکن جب ہم سوچتے نہیں ہیں پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور میں نے سوچا کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا. ہمیں یہ سوچنے کی بھی سمجھ کب آئے گی؟ جب قرآن میں پڑھیں گے. قرآن سوچنا سکھاتا ہے، ٹھیک. تو ڈونٹ تھنک کہ میں اپنی اسٹوری بتا رہی ہوں، بٹ میں بتا رہی ہوں کہ قرآن سوچنا سکھاتا ہے. آپ سے جو کچھ بھی ہو اس میں آپ نے جو ہے حکمت سوچنی ہے. سمجھ نہیں آ رہی
تب بھی آپ کو اسی کے ساتھ جو ہے اسٹک رہنا ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے. کبھی نہ کبھی وہ سمجھ میں آ جائے گی، کبھی نہ کبھی جو ہے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور وہ مطمئن آپ وقت پہ کر لیں تو اچھا ہے اللہ پہ اعتبار کر کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 39، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. کیا کہا؟ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، لا يُسْأَلُ، آپ دیکھیں کچھ حصہ دنیا کا تھا، کچھ کیا چل رہا ہے، بات کیا چل رہی ہے آخرت کی. تو اس دن لا يُسْأَلُ، نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبه، اپنے گناہوں کے بارے میں، انس ولا جان، کوئی انسان اور نہ کوئی جن. اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کی بابت نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، پوچھا نہیں جائے گا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ٹھیک. قیامت کے دن مختلف مواقع پر مجرموں سے مختلف قسم کا سلوک ہوگا. ایک موقع پر ان سے ٹھیک طرح باس پرس ہوگی، جیسے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّ مِنْهُمْ اجمعین. سوری آیت میں کوٹ کر دیتی ہوں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 92 ہے. مے بی 15 اور 9، سورہ ہجر 92. یس، سورہ ہجر جو ہے سورت نمبر 15 ہے اور 92 اس کی آیت ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مجرم اپنے گناہوں سے مکر جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ مجرموں سے نہیں پوچھے گا، بلکہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ، پاؤں اور جلدوں کو بولنے کا حکم دے گا، اور ان کے اثرات کو بیان کریں گے جو اس جرم کے دوران ان سے مرتب ہوئے تھے. اس طرح ان کے خلاف شہادت قائم کی جائے گی، بلکہ قائم ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن مومنوں کے ساتھ اللہ ایک دفعہ ایک جگہ اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ گناہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا اللہ تعالیٰ، غلطی ہو گئی. یہ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ، غلطی ہو گئی. حتیٰ کہ اتنے گناہ اس کو گنوائے جائیں گے، وہ سوچے گا اب تو میں مارا گیا، بٹ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ٹھیک. مجھے دوبارہ یہ حدیث ملے گی تو میں آپ کو، میرے پاس آئی ول سرچ فار دا اسکرین شاٹ اف آئی وڈ ہیو، تو میں آپ لوگوں کو انشاء اللہ تعالیٰ پرووائڈ کروں گی. بیکاز آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ، آئی ایم ناٹ دا ٹیچر، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے میرے پاس ہے کم سے کم میں جوں کا توں پہنچا دوں. اور اسی طرح آپ کو بھی کرنا، جو آپ لوگ سیکھتے جا رہے ہیں وہ آپ کو کسی کو سکھانا ہے. Because again, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Best among you is the one who learn Quran and teach that. قرآن میں جو ہے اسی آیت میں فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت لوگ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے. لیکن اس آیت میں کہا گیا کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ کون مجرم ہے، کیونکہ ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا. اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے بھی جو ہے نورانی رکھنا اس دن. سورہ بقرہ میں میں بھی سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سفید چہرے والوں میں رکھنا. ہمیں دنیا میں کتنی خواہش ہوتی ہے نا خوبصورت لگنے کی، وائٹ لگنے کی، کتنے جو ہے کریمز ہم کورس کرتے ہیں، کتنے اور فاؤنڈیشنز پتہ نہیں مختلف قسم کے ٹرائی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہمیں گورا لگنا، خوبصورت لگنے کا بے انتہا شوق ہوتا ہے. ہر طرح کی چیز کرنے کو ہم تیار ہوتے ہیں، چاہے تکلیف دہ ہو. لیکن ہم آخرت کی خوبصورتی کی تیاری ہی نہیں کرتے ہیں. اس دن بھی حسین لگنا ہے، اس دن بھی خوبصورت لگنا ہے انشاءاللہ برحمت اللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. یہی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کس کو جھٹلاؤ گے، کن کن معجزات کو، کرامات کو، انعامات کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹلانے والوں میں سے نہ بنائے، ہمیں جو ہے قبول کرنے والے، شکر کرنے والوں میں سے بنائے. شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، ایک تو ہم زبانی شکر کریں، دوسرا ہم دل سے شکر کریں. ٹھیک ہے، یعنی دل سے شکر کیا ہوگا جب کمپلین نہ آئے. ٹھیک. اور ایک ہم جوارح سے شکر کریں. جوارح سے شکر کیا ہوگا کہ ہم جو ہے اس چیز کا بہترین استعمال کریں. اچھا استعمال کرنا اللہ کا شکر ہے.
اس چیز کا، ٹھیک. اور ایک اور جو وے آف شکر ہے، وے آف گریٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کی خبر کوئی ملتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر کرتے تھے. جب بھی آپ کے پاس کوئی خوشخبری آئے آپ فوراً اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، فوراً. سو انشاءاللہ تعالی ہم سارے شکر کے سارے اسپیکٹ اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 41 آف سورہ الرحمن آتا ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم. کیونکہ ابھی پچھلی کیا بات تھی کہ پوچھا نہیں جائے گا، آگے بتایا جا رہا ہے کہ کیوں پوچھا نہیں جائے گا. ایک کویشچن تو اٹھتا ہے نا، اللہ تو عدل کرنے والا، پھر پوچھا کیوں نہیں جائے گا. ٹھیک. یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم، بسیماہم، اپنے چہروں کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ. فیؤخذ بالنواصی، تو پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، اور قدموں سے. اللہم حافظنا. یہ کتنی انتہا درجے کی انسلٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انسلٹ سے بچائے. مجرم اپنے چہرے کے نشانوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور نشانیوں سے بیسیکلی تو ان کے پیشانی کے بالوں اور قدموں کو پکڑ لیا جائے گا. قدموں کو بھاگ نہ سکیں، اور تو بھاگ سکتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی پکڑ لیا جائے گا. ان کے خوف زدہ آنکھیں، گھبرائے ہوئے اور اترے ہوئے چہرے، دبی ہوئی آوازیں، اور انہیں چھوٹتے ہوئے پسینے اس بات کی پہچان کے لیے کافی ہوں گے کہ یہ مجرم ہیں، خواہ وہ جن ہو یا انسان. ہر شخص ان کے چہرے پر مایوسی کے آثار اور چھائی ہوئی جو مردہ پن ہوتا ہے اس سے شناخت کر لے گا. فرشتے ان کی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں گے. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے ان کی پیشانی اور قدموں کو اس طرح جلا دیں گے کہ ان کی ہڈی پسلی چور چور ہو جائے گی. اس میں آتا ہے مجرم اپنے چہرے کے نشانے سے پہچانے جائیں گے. مجرموں کو ان کے سروں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا. اس دنیا میں جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو اس کا سر اور پاؤں پکڑ لیے جاتے ہیں. Have you ever seen? Of course you have seen. تو روزے سزا جزا مجرموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوگا. اللہم حافظنا. کچھ علماء کرام نے اس پر غور و فکر کیا ہے. کچھ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سر جسم کا وہ حصہ ہے جہاں برے فیصلے لیتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ غلط فیصلہ کرنے کے بعد اپنے پیروں سے چل کر دوسروں کی جو ہے پاس اپنا جھوٹ بولنے جاتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جھوٹ والا. سو آپ باقی دیکھیں سارے کھچڑے جو ہے دماغ میں پل رہی ہوتی ہے، سارے گناہ، ساری پلاننگز جو ہو رہے ہوتے ہیں دماغ میں ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اپنے پیروں سے چل کر اس جگہ تک جاتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں میں آپ بیٹھے ہیں، جہاں میں بیٹھی ہوں، ہم بیٹھے بیٹھے تو جو ہے کوئی گناہ فی الحال نہیں کر رہے ہیں، اور میں خدا نے خواستہ کوئی گناہ کا سوچے بالفرض تو اس کو اٹھ کر کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا. ٹھیک. تو کیا تھا، دماغ اور اس کا سر اور اس کے پیر سب سے زیادہ انوالو تھے. گناہ میں پیش قدمی کرنے والے سب سے پہلے یہی دو چیزیں تھیں. ٹھیک. دماغ نے الٹا سوچا، پیر سے چل کر گیا. ہاتھ کا استعمال آپ بعد میں کرو، رائٹ. تو یہ علماؤں کا تدبر و تفکر ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ جیسے جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں جانور بھی گھبرا رہا ہوتا ہے اس ٹائم، اور ہمیں اس پر ترس بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم کوئی کسی پر ترس نہیں کھائے گا. جس پر رحمان کو اس وقت رحم نہیں آئے گا تو سوچیں اس پر کون رحم کھائے گا. وہ فرشتوں کو جب گہار لگائیں گے نا تو فرشتے یہ کہیں گے جس پر رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں. اللہم حافظنا. اللہ کی رحمت ہمیں ہر چیز میں دکھتی ہے، لیکن کتنا جو ہے ڈرنے کی بات ہے اس دن کے لیے. ہمیں آخرت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ایک بار آپ دنیا کی خواہشات سے اپنے منہ موڑ لیں، ضروریات کو بے شک اگنور کر دیں، لیکن آخرت کی دعا انسان کو نہیں بھولنی چاہیے. تو یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت الفردوس کا، اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے. تو 3 مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، حدیث میں آتا ہے، تو جنت خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو مجھے دے دے، مجھ میں ڈال دے.
جنت. اور اگر جہنم سے پناہ مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو مجھ سے پناہ دے دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے دوسری حدیث میں کہ جب اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس مانگو. سو ہمیں کیا مانگنا ہے؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم. آمین یا رب العالمین. اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگنی ہے اللہم کیونکہ جنت کا دن بعد میں آئے گا، قیامت کا دن بعد میں آئے گا. پہلے کیا سٹیپ ہے؟ قبر میں جانا ہے، وہاں کے عذاب سے بچنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا وممات، اللہم انی اعوذ بک من شر المسیح الدجال. یہ دو دعائیں ہمیں مستقل مانگنی چاہیے. یہ آخرت کے مسئلوں کی جامع دعائیں سمجھ لیں. اور یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے ہمیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. دونوں جہانوں کی خیر و عافیت ہم نے اس میں مانگ لی، دونوں جہانوں کے حسنہ ہم نے اس میں مانگ لی. تو کچھ جامع دعائیں ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یاد بھی کریں گے اور اڈیپٹ بھی کریں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اے اللہ، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، کسی نعمت کا، کسی کرم کا، کسی فضل کا انکار نہیں کرتے. اور اچھا، انکار ہم نے کہہ دیا ہم انکار نہیں کرتے، تو کیا ہم واقعی انکار نہیں کرتے؟ اگر ہم کسی چیز کو، اگر ہم کمپلین کرنا نہیں چھوڑ رہے تو کیا ہے یہ؟ انکار کرنا. اگر ہم اپنے عادت و اطوار نہیں سدھار رہے تو کیا ہے یہ؟ انکار کرنا. اللہ کی نعمتوں کا ہم جو ہے صحیح استعمال نہیں کر رہے، واٹ از دیٹ؟ انکار کرنا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا، عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی 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 انکار نہیں کرتے، زبانی بھی اور عملی بھی. انشاءاللہ کریں گے. سو یہاں تک آج ہم نے کری آیت نمبر 42 آف سورہ الرحمن. ٹھیک، آگے جو ہے ہم کل جو ہے 43 سے سٹارٹ کریں گے. سنڈے آف رہے گا، ٹھیک. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ 3 سے پہلے آئی تھنک کمپلیٹ کر لیں گے. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو جتنا سیکھا ہے اس کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انسسٹرز کے لیے، ہماری جنریشنز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوب خوب شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت ثابت قدم رکھنا کلمہ لا الہ الا اللہ پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.